اقتدار اتنا پیارا کیوں؟ بائے سلیم صافی۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ روز جزا ان لوگوں کا حساب عام آدمی کی نسبت کئی گنا زیادہ سخت ہوگا جو اس دنیا میں اقتدار کی کسی پوزیشن پر فائز رہے ہیں۔ اسی لیے خان عبد الولی خان کے بھائی اور عظیم پشتو شاعر غنی خان فرماتے ہیں کہ دنیا کی بادشاہی کے پیچھے دوڑ کر اپنے لیے غم کیوں بڑھاتے ہو؟ اس میں تمہارا بچنا مشکل ہے، کیونکہ انصاف کے مطابق تولنا بڑا مشکل کام ہے اور تم سے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود اقتدار کے پیچھے ہمارے سیاستدان تو کیا، غیر سیاستدان بھی مرے جا رہے ہیں۔ ان دنوں الیکشن کا مرحلہ ہے اور جہاں بڑے لیڈر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے کے لیے مرے جا رہے ہیں، وہاں نچلی سطح کے لیڈر MNA اور MPA بننے کے لیے ہر حد پار کر رہے ہیں۔ حالانکہ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ اس تالاب سے بہت کم لوگ اریاں ہوئے بغیر نکلتے ہیں۔ دور مت جائیے، ماضی قریب میں دیکھ لیجئے، صدام حسین کے لہجے میں کیا تمکنت تھی۔ وہ تنہا عراق کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، ان سے معمولی اختلاف کرنے والا زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اس اقتدار کی طوالت کے لیے لمبے عرصے تک امریکیوں کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ انہی امریکیوں کے ہاتھوں بے سر و سامانی میں پھانسی چڑھ گیا۔ کرنل قذافی ہمارے سامنے ایک اور مثال ہے۔ لیبیا کے مطلق العنان حکمران تھے اور ہمارے بعض دینی لیڈر بھی ان کے خزانے سے استفادے کے لیے وقتاً فوقتاً حاضری لگایا کرتے تھے۔ اپنی حفاظت پر سینکڑوں مرد و خواتین کو مامور کر رکھا تھا۔ ملک کے اندر اپنے خلاف کوئی اختلافی آواز نہیں چھوڑی، لیکن بالآخر وہ بھی امریکیوں کے ہاتھوں اقتدار سے محروم اور پھر انہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ اپنے پڑوس میں افغانستان کو دیکھ لیجئے، ڈاکٹر اشرف غنی امریکیوں کی حمایت سے اقتدار میں آئے تھے۔ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ آخری حدوں تک گئے، لیکن طالبان کے ہاتھوں انہیں ملک سے فرار ہونا پڑا اور امریکیوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ اپنے پاکستان کو دیکھ لیجئے، ذوالفقار علی بھٹو جنرل ضیاء کے ہاتھوں پھانسی چڑھ گئے، دونوں بیٹے غیر فطری موت مرے اور بیٹی بے نظیر بھٹو کو پنڈی میں دہشت گردوں نے زندگی سے محروم کر دیا۔ میاں نواز شریف ایک نہیں بلکہ 2 بار فوج کے ہاتھوں اقتدار سے محروم کیے گئے، بھائی، بھتیجوں اور بیٹی سمیت قید و بند اور جلا وطنی کی صعوبتیں کاٹی، لیکن پھر بھی سیاست سے باز نہیں آ رہی۔ اندرا گاندھی انڈیا کی ایک طاقتور وزیر اعظم تھی، لیکن انہیں ان کے ایک سکھ سیکیورٹی گارڈ نے موت کی نیند سلا دیا۔ ان کے بیٹے راجیو گاندھی کو ایک تامل نے مار ڈالا، جبکہ ایک اور بیٹا سنجے گاندھی، جسے انہوں نے اپنی جانشینی کے لیے تیار کیا تھا، طیارے کے حادثے میں ہلاک ہوا۔ سکندر اعظم کی مثال لے لیجئے، اس نے دنیا کے بیشتر حصے کو فتح کیا۔ مصر کا شہر اسکندریہ آج بھی اس کے نام سے منسوب ہے، لیکن وہ بابل کی ایک جھونپڑی میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مر گیا۔ اس کا اکلوتا بیٹا اس کی زندگی میں قتل کیا جا چکا تھا، جبکہ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت اس کے 3 جرنیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ زندگی کے آخری وقت میں فتوحات کے لیے مشہور سکندر اعظم نے کہا کہ افسوس، میں دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن موت نے مجھے فتح کر لیا، اور افسوس کہ مجھے زندگی میں وہ سکون بھی نہ مل سکا جو ایک عام آدمی کو میسر ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کے سابق صدر ضیاء الرحمن نے بڑی مشقتوں کے ساتھ وزیر اعظم کا مقام حاصل کیا، لیکن ایک فوجی افسر میجر جنرل منظور نے یہ سوچ کر انہیں قتل کروا دیا کہ ان کی جگہ وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کی منزل حاصل کر سکتا ہے۔ نپولین بوناپارٹ، جو بنیادی طور پر فوجی تھا، نے پہلے فرانس کے اقتدار پر قبضہ کر لیا، پھر دوسرے ممالک میں در اندازی شروع کی اور ایک وقت ایسا آیا کہ پورے یورپ پر قابض ہو گیا۔ پہلے فرانس کی ایک حسینہ سے شادی کی اور پھر اس سے علیحدگی اختیار کر کے آسٹریا کے بادشاہ کی بیٹی کو بیوی بنا لیا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود نپولین بوناپارٹ زندگی کے آخری ایام میں کہا کرتا تھا کہ مایوسی میرے نزدیک جرم تھی، مگر آج مجھ سے زیادہ مایوس انسان کوئی اور نہیں۔ میں حکومت اور محبت کا بھوکا تھا، حکومت مجھے ملی لیکن ساتھ نہیں نبھایا، جبکہ بے تحاشا تلاش کے باوجود محبت مجھے مل ہی نہ سکی۔ اللہ کی اصل نعمت خوشی، سکون اور قناعت ہے، لیکن سیاست اور اقتدار ان سب کو چھین لیتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگ اس کے لیے نہ صرف تگ و دو میں رہتے ہیں بلکہ اس کی خاطر ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ عمران خان اگر صرف سوشل ورکر رہتے اور شوکت خانم جیسے اسپتال یا یونیورسٹیاں بناتے تو ملک بھر کے لوگ ان سے محبت کرتے، مجھ سمیت کوئی بھی ان سے اختلاف نہ کرتا اور ان پر محبتیں نچھاور کرتا، لیکن انہیں سیاست اور اقتدار کی کشتی اپنی طرف کھینچ لائی۔ چنانچہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہوتے ہوئے آج جیل میں ہے۔ ان دنوں الیکشن کا میدان گرم ہے، ہر کسی نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نہیں بننا، صرف ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ بنیں گے، لیکن ہر سیاستدان دوڑ میں ہے، ہر اصول کو قربان کر رہا ہے، خونی رشتے تک قربان کر رہا ہے، دینی اقدار قربان کر رہا ہے، خوشامد اور چاپلوسی کر رہا ہے، پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے۔ حالانکہ خوشی اور سکون اقتدار میں نہیں،
اور کوئی سکندر اعظم بن جائے تو بھی اسے زندگی کے آخری اوقات میں یہ کہنا پڑے گا کہ میں دنیا کو فتح کرنا چاہ رہا تھا، لیکن افسوس کہ موت نے مجھے فتح کر لیا، اور افسوس کہ مجھے وہ سکون بھی نہ مل سکا جو ایک عام آدمی کو میسر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نپولین بوناپارٹ بھی بن گیا تو آخری وقت میں اسے یہی کہنا پڑے گا کہ مایوسی میرے نزدیک جرم تھی، مگر آج مجھ سے زیادہ مایوس انسان کوئی نہیں۔